8 مارچ 2014 ایک ایسا دن جو ایویشن کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ ایک طیارہ جس میں 227 مسافر اور 12 عملے کے افراد سوار تھے کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ کیا یہ صرف ایک تکنیکی خرابی تھی؟ پھر کوئی بہت گہرا پراسرار اور خوفناک معاملہ؟ کچھ گھنٹوں بعد فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ نہ کوئی ایمرجنسی سگنل، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی نشان۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایک ایسا سچ چھپا ہے جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آیا، ایک ایسا راز، ایک ایسی سازش جس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ آج ہم اس عجیب و غریب اور پر اسرار ہوائی سفر کے آخری لمحات کو کھنگالیں گے۔ ہم MH370 کے غائب ہونے کے بعد پیش آنے والے حالات کا جائزہ لیں گے اور ان حیران کن نظریات کو دیکھیں گے جو اس واقعے سے جاری ہیں۔ کیا واقعی کچھ ایسا تھا جو دنیا سے چھپایا گیا؟ ہم آج کچھ چونکا دینے والی سازشی نظریات بھی سامنے لائیں گے۔ کیا یہ طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا؟ پھر یہ سب کچھ ایک ایسے خفیہ منصوبے کا حصہ تھا جو غلط ہو گیا؟ 8 مارچ 2014 ایک عام دن کی طرح لگ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دن ایک ایسا سفر شروع ہوگا جو کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ فلائٹ MH370 نے کوالالمپور ملائیشیا سے بیجنگ چین کے لیے اپنا سفر صبح 2:40 شروع کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ طیارہ 5 گھنٹے 44 منٹ میں بیجنگ لینڈ کرے گا، مگر یہ منصوبہ صرف کاغذوں تک محدود رہ گیا۔ اس طیارے میں 12 عملے کے ارکان اور 227 مسافر سوار تھے، جن میں سے 153 مسافر چین کے شہری تھے اور باقی 14 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بوئنگ طیارہ تھا، دنیا کے سب سے قابل اعتماد اور جدید طیاروں میں سے ایک۔ اس فلائٹ میں کچھ مسافر فریسکیل سیمی کنڈکٹر کے انجینئرز بھی تھے جو بیجنگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس معمول کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ اس طیارے کے کپتان تھے زہری احمد شاہ، 52 سالہ تجربہ کار پائلٹ، جنہیں پرواز کا 33 سالہ تجربہ حاصل تھا۔ ان کا ریکارڈ صاف اور پیشہ ورانہ تھا، اور وہ کوالالمپور میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے ساتھ معاون پائلٹ تھے فارق عبدالحمید، جو 26 سال کے نوجوان پائلٹ تھے اور انہیں 7 سال کا فلائنگ تجربہ حاصل تھا۔ یہ ان کی ایک اہم پرواز تھی جو ان کے فائنل کوالیفیکیشن کا حصہ بن سکتی تھی۔ دونوں کا ٹیم ورک بہترین تھا اور عملہ مکمل طور پر موزوں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس دن سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ہوابازی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا تھا۔ فلائٹ MH370 نے اپنی ابتدائی روانگی کے بعد فلائٹ لیول 350 یعنی 35,000 فٹ کی بلندی تک سفر کیا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا اور پائلٹس کو کسی بھی تکنیکی خرابی کا سامنا نہیں تھا۔ انہوں نے کوالالمپور ریڈار سے ویتنام کے ایریا کنٹرول سینٹر تک ریڈیو رابطہ برقرار رکھا۔ ملائیشیا کے وقت کے مطابق 1:06 پر ACARS سسٹم کے ذریعے طیارے نے ایندھن کی مقدار کی آخری رپورٹ بھیجی۔ ایک خودکار مواصلاتی نظام ہوتا ہے جو طیارے سے زمین پر موجود کنٹرول سینٹر کو فلائٹ کی مختلف تکنیکی معلومات جیسے ایندھن کی مقدار، رفتار، مقام اور دیگر اہم ڈیٹا خود بخود بھیجتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق طیارے میں 43,800 کلوگرام ایندھن باقی تھا۔ اس وقت تک نہ تو کسی ہنگامی صورتحال کا اشارہ ملا تھا اور نہ ہی کسی غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع دی گئی تھی۔ لیکن ملائیشیا کے وقت کے مطابق 1:19 پر جب کیپٹن ظاہری نے کوالالمپور ریڈار سے اپنا آخری پیغام دیا اور گڈ نائٹ کہا تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ان کے الفاظ ہمیشہ کے لیے خاموشی میں بدل جائیں گے۔ طیارے کا آخری ریڈار رابطہ ملائیشیا کے وقت کے مطابق 1:21 پر ہوا جب وہ آنگار پوائنٹ کے قریب تھا۔ آنگار پوائنٹ ایک مخصوص فضائی مقام ہے جو ملائیشیا اور ویتنام کی فضائی حدود کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں طیارہ ایک ملک کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے دوسرے ملک کے کنٹرول میں داخل ہوتا ہے۔
فلائٹ MH370 نے اسی مقام پر آخری بار روایتی ریڈار سے سگنل بھیجا اور پھر اچانک سیکنڈری ریڈار سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد طیارے کا موڈس ریڈار سسٹم بھی بند ہو گیا۔ یہ ایک خودکار شناختی نظام ہوتا ہے جو طیارے کی بلندی، رفتار شناخت اور دیگر اہم معلومات زمین پر موجود کنٹرول سینٹر کو بھیجتا ہے۔ اس سسٹم کا یوں اچانک بند ہو جانا انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ یہ یا تو جان بوجھ کر بند کیا جاتا ہے یا پھر کسی بہت خاص خرابی کی وجہ سے۔ اسی کے بعد ملٹری ریڈار نے دیکھا کہ طیارے نے پہلے دائیں طرف موڑ لیا، پھر بائیں موڑ کر جنوب مغرب کی سمت میں پرواز شروع کر دی۔ 1:30 کے قریب فوجی ریڈار نے نوٹ کیا کہ طیارے کی بلندی میں غیر معمولی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ پہلے وہ 35,700 فٹ پر گیا، پھر 31,000 فٹ پر آیا اور بعد میں 33,000 فٹ پر پہنچا۔ یہ اتار چڑھاؤ ماہرین کے لیے بھی حیران کن تھے، کیونکہ نارمل پرواز میں اس طرح کی بلندی کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر 2:40 پر زمین سے مکمل رابطہ ختم ہو گیا۔ ملائیشیا ایئر لائنز نے اس وقت پہلا میڈیا بیان جاری کیا، مگر افسوس کے ساتھ وہ اطلاع غلط نکلی۔ حقیقت یہ تھی کہ طیارہ اس وقت بھی پرواز میں تھا اور خاموشی سے بحرین ہند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابتدائی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز جنوبی چینی سمندر میں شروع کیے گئے، کیونکہ یہی سمجھا گیا کہ طیارہ وہیں کہیں گر گیا ہوگا۔ مگر اصل حقیقت چونکا دینے والی تھی۔ طیارہ بحرین ہند کی طرف نکل چکا تھا، ایک ایسی سمت جہاں تلاش کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ انمارسیٹ نامی ایک برطانوی سیٹلائٹ کمپنی نے انکشاف کیا کہ ان کے سیٹلائٹس نے MH370 سے مخصوص خودکار سگنلز موصول کیے تھے، جنہیں ہینڈ شیک سگنلز کہا جاتا ہے۔ یہ سگنلز دراصل مکمل رابطہ نہیں تھے، بلکہ مختصر سے خودکار پیغامات تھے جو طیارہ اور سیٹلائٹ کے درمیان ہر گھنٹے بعد تبادلہ ہوتے تھے، تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ طیارہ اب بھی موجود ہے۔ پہلا ہینڈ شیک سگنل طیارے کے غائب ہونے کے چند منٹ بعد آیا، اور پھر ہر 1 گھنٹے بعد مزید 6 سگنلز موصول ہوئے۔ یہ سگنلز آخری بار ملائیشیا کے وقت کے مطابق صبح 8:19 پر موصول ہوئے، یعنی طیارہ غائب ہونے کے تقریباً 7 گھنٹے بعد بھی ہوا میں موجود تھا۔ انمارسیٹ کے ماہرین نے ان سگنلز کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا کہ طیارہ تو شمال کی سمت قازقستان کی طرف گیا، جنوب کی سمت جنوبی بحرین ہند میں۔ لیکن چونکہ شمالی ممالک کے ریڈار سسٹمز نے کوئی ایسی پرواز ریکارڈ نہیں کی، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ طیارہ جنوبی راستے پر گیا تھا، ایک ویران اور سنسان سمندری علاقہ جہاں کوئی بھی ایئر ٹریفک نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی حیران کن انکشاف تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ طیارہ جان بوجھ کر اس طرف موڑا گیا، مکمل خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی رابطے، بغیر کسی مدد کے سگنل کے اور بغیر کسی نشان کے۔ یہ سب کچھ اس واقعے کو محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا راز بناتا ہے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، مگر فلائٹ MH370 کا راز اب بھی انسانیت کے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی ہے۔ درجنوں ممالک نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے دنیا کی سب سے بڑی سمندری تلاش شروع کی، لیکن صرف چند ٹکڑے ہی بحرین ہند کے کناروں پر مل سکے۔ پورا طیارہ، اس کے مسافر اور اصل حقیقت آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ کیا یہ سب ایک حادثہ تھا؟ کیا طیارے کو کسی سازش کے تحت موڑا گیا؟ آئیے کوئی ایسی ٹیکنیکل خرابی تھی جسے ہم آج بھی سمجھنے سے قاصر ہیں؟ یہ سوالات آج بھی دنیا کے بہترین ماہرین کے سامنے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ فلائٹ MH370 نہ صرف ایک ہوائی حادثہ تھا، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی ان چند پراسرار ترین گمشدگیوں میں سے ایک ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو فطرت کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آیا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بلال ٹی وی پر ایسے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔